السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت اور قبر کا بیان۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن مسلمان کی موت اور کافر کی موت میں فرق کیا ہے؟ آپ سنیں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ مسلمان کی موت کا جب وقت قریب آتا ہے تو مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اور اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے۔ یعنی کافر کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ حقیقت میں کوئی دین سچا ہے تو وہ دین اسلام سچا ہے اور بہتر ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ یعنی جب کافر نے فرشتوں کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! کتنے ہم لوگ مقدر والے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ روح بدن سے نکل جاتی ہے، نکلنے کے بعد دوسروں کے بدن میں بھی جا سکتی ہے۔ یہ خیال کرنا بالکل غلط ہے، اور یہ خیال کرنا کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کسی کے بدن میں روح نہیں جاتی ہے، اور اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے تو اس کا ماننا کفر ہے۔